سب سے پہلے تو زبیر صاحب نے بہت ہی محتاط قسم کی گفتگو کی ہے، جو ان کا ایک انداز ہم دیکھتے ہیں اور میں جانتا ہوں انہیں، اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا انہوں نے پتہ نہیں کیوں کمپرومائز کیا ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو گورنمنٹ اکنامک سٹیبلٹی لا ہی نہیں سکتی۔ تو اس پہ انہوں نے بہت ہی اس کو بہت ہی سمجھ لیں کہ سائڈ سے گزر گئے ہیں، اور کرپشن بیسڈ اکانومی ہے پاکستان کی، کرپشن کے بغیر سسٹم ہمارا نہیں چلتا، بلکہ کرپشن اب ایک طرح کا اس کا پارٹ بن گیا ہے، اور کرائم جو ہے وہ ایک بزنس بھی بن گیا ہے۔ کرائم جو ہے وہ آپ دیکھیں، کرائم سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کرائم کر رہے ہیں، کس طرح کھلے عام کرائم کر رہے ہیں۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ جب وہ کمنٹس کریں تو ضرور بات کریں۔ باقی جو 2 سے 3 باتیں صرف ساری اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے ہماری یوتھ، ایک ہے ویمن، اور ایک ہے ریٹائرمنٹ برڈن جو اکانومی کے اوپر۔ سر آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کا برڈن نہیں ہے۔ اچھا، تو جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا سٹارٹ ہوا ہے، زبیر صاحب اس پہ ضرور دیں گے رائے، کہ پرائیویٹ پینشن پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جو ابھی بہت کم ہے پاکستان میں۔ کچھ بینکس چلا رہے ہیں، حبیب بینک ہے، میزان بینک ہے، ادروائز۔ تو میں تو ایک تجویز ہے کہ جو پرائیویٹ پینشن فنڈ ہے وہ ہر شعبے کے لیے ڈیولپ ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، میڈیا کے لیے کوئی پینشن نہیں ہے، لیکن پرائیویٹ جو ہے وہ اگر پینشن پروگرام ہو تو وہ بہت زیادہ اس کو گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کے اوپر برڈن بڑھ گیا ہے کافی، بجٹ میں جو پینشن ہے وہ گورنمنٹ کو اب بڑی کھلنے لگی ہے، چبھنے لگی ہے۔ تو اس کو پرائیویٹلی جو ہے کچھ سٹارٹ تو کیا ہے گورنمنٹ نے، لیکن اس کو ہر شعبے کے لیے جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونا چاہیے۔ دوسرا شعبہ ویمن کا ہے۔ پاکستان میں ویمنس کی تعداد ماشاءاللہ 51% سے بھی اب کراس کر گئی ہے، لیکن خواتین کا جو ہے ان کے لیے جو پرابلم ہے سیکیورٹی اینڈ موبیلٹی ایشو۔ پڑھی لکھی عورتیں جو ہیں ان کے لیے کام اگر اویلیبل بھی ہے تو وہ موبیلائز نہیں ہو سکتی، ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ایون میں کراچی میں دیکھوں تو اگر کوئی ملیر ڈسٹرکٹ کی عورت ہے تو وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آ کے کام کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ تو موبیلٹی ایشو اگر خواتین کا، ایک تو یہ ہے کہ ورکنگ ویمن ہاسٹلز جو ہیں وہ اگر زیادہ ہوں تو ویمنس کی جو ورک فورس ہے پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ 22-24% ہے، جبکہ یہ 43-45% ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تیسری چیز یوتھ کی میں نے بات کی ہے۔ یوتھ میں یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ہم بھی اس سے گزرے ہیں کہ ہم 25 سال کی عمر تک جو ہے نا کماتے ہی نہیں ہیں، جبکہ دنیا میں 16 سال کی عمر کے بعد بچہ کمانا شروع کرتا ہے۔ تو ہماری بے روزگاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم دنیا سے 9 سال کے بعد کمانا شروع کرتے ہیں یا کمانے کی کوشش شروع کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں جو 16 سال کے بعد بچہ سکول کر کے نکلتا ہے اس کے بعد وہ کماتا بھی ہے۔ 4 گھنٹے اسے کام کرنا جو ہے وہ الاؤ ہوتا ہے، 4 گھنٹے اسے ہر ادارے کام دیتے ہیں۔ اب پاکستانی اسٹوڈنٹ جو دنیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ 4 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا ماڈل بنانا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ایٹ لیسٹ انٹر کر لیں، وہ 4 گھنٹے جو ہے وہ کمانا شروع کریں، 4 گھنٹے انہیں جاب ملنی چاہیے۔ تو یہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی سکل وہ سیکھیں گے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام ان کو ایسا آتا ہوگا جس سے وہ پیسے بھی بنائیں، اپنا بھی خرچہ اٹھائیں۔ پیرنٹس کے اوپر وہ بوجھ رہتے ہیں 25 سال کی عمر کے بعد، پھر خاندان والے، گھر والے ان کی شادی بھی کرتے ہیں تو انہیں مقروض بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ماڈل ایسا ہے ہمارا، اس کو بریک ہونا چاہیے، اور ینگسٹر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 16 سے 18 سال کی عمر میں اگر کمانا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ برڈن جو ہے وہ فیملی کا وہ بانٹ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔